السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسرنا القرآن کے پروگرام نمبر 69 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبیٰ آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد اویس قمر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا سبق قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 55 کے آخر سے جو حضرت پیر صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں وہ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 56 سے ہم سبق شروع کریں گے۔ صفحہ 55 میں جو قاعدہ کا اسباق نمبر ہے، قاعدہ نمبر 37، اس کے بارے میں حضرت پیر صاحب نے جو ہدایت بیان فرمائی ہے یا جو ہدایات دی ہیں وہ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، اور وہ ہے وقف کرنے کے بارے میں۔ وقف کے معنی مطلق رکنے کے ہیں۔ اب یہ پھر علیحدہ علیحدہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں وقف کرتے ہیں، وہ زندگی وقف ہے، تو اس طرح وہ علیحدہ ہے۔ یہ ہے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے رکنا، کسی ضرورت کے لیے یا سانس لینے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ اور اس کے بارے میں پھر حضرت پیر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بتلائیں کہ جس حرف کے بعد علامات ذیل میں سے کوئی علامت آ جائے اور وہ حرف متحرک ہو، یعنی اس کے زبر زیر پیش ہو، تو اس کی زبر یا زیر یا پیش کو معدوم سمجھیں، یعنی گویا کہ وہ زبر زیر پیش پڑھنے میں نہیں آئی۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے حرف کو ملا کر اس کو ساکن کر دو، اگر متحرک نہیں اور اس پر جزم ہے تو وہی صورت رہے گی، یعنی جزم کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ گولتا ہے تو وہ رکتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ہاتھ سے بدل جائے گی، اور لمبی تا ہو تو وہ ہاتھ سے نہیں بدلتی، وہ تا ہی پڑھی جاتی ہے۔ دو زبر کے بعد یعنی آخر حرف پر دو زبر آ رہی ہوں تو وقف کرتے ہوئے اس دو زبر کو، تنوین کو، الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی آواز الف کی دی جاتی ہے۔ جس طرح مثلا نساءن ہے تو نساء، علیمن ہے علیما، حکیمن ہے حکیمہ، اس طرح۔ اس میں ایک استثناء ہے، ایک حرف کو آپ یاد رکھیں کہ اس میں کچھ مختلف ہے، اور وہ ہے گولتا۔ گولتا یا ٹیڑھی، یعنی ایک لمبی ہوتی ہے ایک گول ہوتی ہے، یا یوں ٹیڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں، تو اس کو اس کے اوپر جب وقف کریں ایسی تا پر تو اس کو ہا کر کے پڑھا جاتا ہے جزم کے ساتھ۔ جس طرح رحمتن سے رحمہ، واسعتن سے واسعہ، تو مغفرتن سے مغفرہ۔ تو یہ یاد رہے کہ اس ایک استثناء ایک حرف، باقی تمام حروف کے لیے اور الفاظ جو ہیں ان میں جب آخر پہ وقف کریں اور دو زبر ہوں تو لمبا کرتے ہیں۔ علیمن سے علیمہ، حکیمن سے حکیمہ، قولن سے قولا، تو اس طرح یہ پڑھ۔ اور اگر ایک زبر ہے تو وہ اسی طرح ایک زبر کے ساتھ ہی وہ پڑھا جائے گا۔ دو زبر کے بعد یا ہو تو وہ بھی الف سے بدل کر، جس طرح ہم ناموں میں مصطفیٰ کہتے ہیں، مجتبیٰ، مرتضیٰ، محتدیٰ، اس طرح جو ہیں تو وہ الف سے بدل کر پڑھی، اس کے ساتھ یا لکھی جاتی ہے آخر میں، لیکن پڑھی جاتی ہے وہ
کھڑی زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور آگے تمام جو مثالیں ہیں وہ الفاظ میں آپ کو آگے نظر آ جائیں گی۔ تو اب ہم آگے قاعدہ سن قرآن کے صفحہ نمبر 56 سے شروع کر رہے ہیں، اور علامات بہت ساری ہوتی ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے 4 علامات دی ہیں۔ اصل علامت تو آیت ہے، گول دائرہ، یا اب نیا طریقے بھی آ گیا ہے کہ وہ چوکٹا سا بنا ہوتا ہے، یا پھول نما بنا دیتے ہیں پھول سے، تو بہرحال وہ آیت کی علامت ہے۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت میں جو پہلی چیزیں تھیں ان میں تو آیت اور سورت ہے، سورت کی انتہا ہے یا آیت کی انتہا ہے۔ اس کے بعد سہولت کے لیے عام لوگوں کے کہ ان کو پتہ رہے، تو پھر اور وہ جو علامت ہے رکنے کی، وقف کی، وہاں اس کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ اس لیے پھر مختلف علامتیں ہیں۔ مثلا علامت آیت جس طرح میں عرض کیا وہ تو گول دائرہ ہے آیت کا، یا اور شکلیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو رائج ہوئی بعد میں، وہ وقف لازم ہے، میم کی علامت ہے، وقف مطلق ہے، طا ہے، اور وقف جائز ہے، جیم ہے، اور اس طرح اور بہت ساری ہیں۔ تو بہرحال علامت کوئی سی بھی ہو، وقف کا وہی طریقہ رہے گا الفاظ پہ رکنے کا جو کسی جگہ ہو، علامت چاہے آیت کی ہو، وقف لازم کی ہو، وقف مطلق طا کی ہو، جیم کی ہو، جو بھی ہو وہ ایک ہی رہے۔ تو اب یہاں جو حضرت پیر صاحب نے 4 علامات دی ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں اور ان کی پہچان ہونی چاہیے، باقی بھی آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ علامت آیت گول دائرہ، علامت وقف لازم وہ میم کہ بعض کے نزدیک وہاں رکنا ضروری ہے، علامت وقف جائز کہ وہاں آگے ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے اور رک جانا بھی جائز ہے، اس کا وہ جیم کی علامت، اور علامت وقف مطلق طا کی ہے تو اس کے اوپر بھی کہتے ہیں ٹھہرا جائے۔ تو اب یہ علامات کے بارے میں آپ کو عرض کر دیا، دوسری علامات بھی اسی طرح ہیں، بعض کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، حالات کے مطابق، علاقائی لحاظ سے بھی۔ مثلا عرب ممالک میں اتنی علامات نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، بعض میں جو میں نے سعودیہ کا دیکھا اس میں۔ تو اب بہرحال جو رکنے کا طریقہ ہے وہ یہ لفظ ہے رسولی، تو جو عام طریقہ آپ کو عرض کیا میں نے وہ یہ ہے کہ جزم دے دینا آخر حرف کو، زیادہ یہی ہے۔ تو رسولی سے رسول، والدتک سے والدتک، اور حضرت پیر صاحب نے جو صحیح لکھنے کا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ وہ دیا اوپر، اور نیچے جو اس کی رکتے ہوئے کیفیت بنے گی، حالت ہوگی، وہ حضرت پیر صاحب نے نیچے باریک قلم سے لکھ دیا ہوا۔ غیر ہی جزم دینا ہے، غیری ہا کو جزم کے ساتھ۔ لہبن ہے، لہب۔ دلوہو ہے، دلوہ، یعنی یہ ہر جگہ جزم کی طرح آ رہا ہے۔ حافظن ہے، حافظ۔ ہوا ہے تو جزم، واو کی جزم بن جائے گی جب ہو۔ فناسیہ، جزم یا کو ملے گی، فنسی۔ صادقین، صادقین۔ ایک بات جو ہے اور عرض کر دوں کہ جہاں آخر حرف سے پہلے واو، الف یا کھڑی زبر آ رہی ہوں
تو وہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وقف کرتے ہوئے، زیادہ اچھا بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو اس کو اسی لیے حضرت پیر صاحب نے جو نیچے سمجھانے کے لیے باریک قلم سے لکھا ہے اس کے اوپر مد لگایا ہے، تو صادقین اور ایک ہے کہ صادقین، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کسی امام کے پیچھے تو امام صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ لمبا کرنا۔ تو اسی طرح آپ بھی یاد رکھیے کہ آخر حرف جو ہے جس کو ساکن کر پڑھا جانا ہے اس سے پہلے واو ساکن جزم والی یا جزم والی آ رہے ہوں، یا الف آ رہا ہو، یا کھڑی زبر آ رہی ہو، تو ان صورتوں میں اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ عظیم سے عظیم، فیہ سے فیہ، ہا کی آخر میں آواز ہے اور وہ آپ کھلا سانس چھوڑیں گے تو پھر ہا بنے گا فیہ، یہ، اور اگر سانس کو بند رکھا تو صرف وہ فی ہوگا، تو اس لیے یہ دھیان رہے کہ ہا کا پتہ چلے فیہ۔ اور شیئن سے شیء، ينفقون سے ينفقون، تعلمون سے تعلمون، شکور سے شکور، امور سے امور، البابی سے الباب، یعنی آخر کو آپ نے جزم کی طرح پڑھنا، ضلال سے ضلال، اس لیے حضرت پیر صاحب نے آخر حرف کے اوپر جو نیچے چھوٹی باریک قلم سے لکھا ہے اس کے اوپر جزم لگائی ہے کہ اس کو جزم کی طرح پڑھنا، زوجانی سے زوجان، شہداء سے شہداء، حمزہ کی آواز آخر میں آنی چاہیے، عبادہ العلماء سے عبادہ العلماء۔ اب یہ جو میں نے پہلے حضرت پیر صاحب نے جہاں وقف کا بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے، تو اب یہ وہ مثال آ گئی کہ دو زبر والا حرف آئے تو اس کو لمبا کر کے وقف کرنا، رقیباً سے رقیبا، ضحن سے ضحا، مصلن سے مصلا، اور اگر آخر میں یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہو تو کھڑی زبر سے پڑھا جائے گا ابا، لکھنے کی بھی یہی صورت ہے اور پڑھنے کی بھی یہی۔ قوتاً سے، یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر گولتا آ رہی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہا ساکنہ کر کے پڑھنا ہے، قوتاً سے قوہ، ثمانیتن سے ثمانیہ، قوّرت، یہ پہلے ہی ساکن ہے تھا اس لیے قوّرت ہی پڑھا جائے گا، تنہر، را ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گی تنہر، اس طرح۔ تو اب میں آپ کے دوستوں کو کہلوا دیتا ہوں، رسل رسل، والدتک والدتک، غیری غیری، لہب لہب، دلوہ دلوہ، حافظ حافظ، ہو ہو، فنسی فنسی، صادقین
صادقين عظيم عظيم فيه فيه شيء شيء ينفقون ينفقون تعلمون تعلمون شكور شكور أمور أمور الباب الباب ضلال ضلال زوجان زوجان شهداء شهداء عباده العلماء عباده العلماء رقيبا رقيبا ضحى زحى مصلى مصلى أبا أبا قوة قوة ثمانية ثمانية كورت كورت تنهر. تنهر. اب امت الودود بیٹی نے پہلی 2 سطریں پڑھیں. رسل والدتک ذرا اونچی آواز سے. والدتک غیری 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 لہب دلوہ 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 حافظ 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 خو فنسی فنسی صادقین عظیم. اور اگلی 1 سطر توبہ بیٹی. فی بیٹی ذرا آواز اونچی ہوگی. فی شیء شیء حمزہ شیء. متصل ہے آخر میں. شیء 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 ينفقون تعلمون شکور. اگلی جو ہیں 1 سطر وہ آپ پڑھیے. امور 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 الباب 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 ضلال زوجان شہداء. اور اگلی 2 سطریں محمد ویس قمر. عبادی العلماء ہا کا صاف پر علم ہو ہل. عبادہ العلماء عباده العلماء رقيبا ضحى مصلى صلی. لام کی تشدید کا پتہ چلے. مصلى أبا قوة 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 ثمانية كبرت تنهر. قاری بچوں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. رسولی تو جو عام طریقہ آپ کو عرض کیا میں نے وہ یہ ہے کہ جزم دے دینا آخر حرف کو
زیادہ یہی ہے. تو رسول سے رسل، والدتک سے والدتک. اور حضرت پیر صاحب نے جو صحیح لکھنے کا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ وہ دیا اوپر، اور نیچے جو اس کی رکتے ہوئے کیفیت بنے گی، حالت ہوگی، وہ حضرت پیر صاحب نے نیچے باریک قلم سے لکھ دیا ہوا. غیر ہی جزم دینا ہے، غیری ہا کو جزم کے ساتھ. لہبن ہے، لہب. دلوہ ہے، دلوہ، یعنی یہ ہر جگہ جزم کی طرح آ رہا ہے. حافظن ہے، حافظ. ہوا ہے تو جزم واو کی جزم بن جائے گی. جب ہو. فناسیہ جزم یا کو ملے گی، فنسی. صادقین، صادقین. ایک بات جو ہے اور عرض کر دوں کہ جہاں آخر حرف سے پہلے واو، الف یا کھڑی زبر آ رہی ہوں تو وہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وقف کرتے ہوئے. زیادہ اچھا بہتر طریقہ یہی ہے. تو اس کو اسی لیے حضرت پیر صاحب نے جو نیچے سمجھانے کے لیے باریک قلم سے لکھا ہے اس کے اوپر مد لگایا ہے. تو صادقین، اور ایک ہے کہ صادقین. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کسی امام کے پیچھے تو امام صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ لمبا کرنا. تو اسی طرح آپ بھی یاد رکھیے کہ آخر حرف جو ہے جس کو ساکن کر پڑھا جانا ہے اس سے پہلے واو ساکن جزم والی یا جزم والی آ رہے ہوں، یا الف آ رہا ہو، یا کھڑی زبر آ رہی ہو، تو ان صورتوں میں اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. عظیم سے عظیم. فیہ سے فی. ہا کی آخر میں آواز ہے اور وہ آپ کھلا سانس چھوڑیں گے تو پھر ہا بنے گا فی. یہ اور اگر سانس کو بند رکھا تو صرف وہ فی ہوگا. تو اس لیے یہ دھیان رہے کہ ہا کا پتہ چلے فی. اور شیئن سے شیء. ينفقون سے ينفقون. تعلمون سے تعلمون. شکور سے شکور. امور سے امور. البابی سے الباب، یعنی آخر کو آپ نے جزم کی طرح پڑھنا. ضلال سے ضلال. اس لیے حضرت پیر صاحب نے آخر حرف کے اوپر جو نیچے چھوٹی باریک قلم سے لکھا ہے اس کے اوپر جزم لگائی ہے کہ اس کو جزم کی طرح پڑھنا. زوجانی سے زوجان. شہداء سے شہداء. حمزہ کی آواز آخر میں آنی چاہیے. عبادہ العلماء سے عبادہ العلماء. اب یہ جو میں نے پہلے حضرت پیر صاحب نے جہاں وقف کا بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے، تو اب یہ وہ مثال آ گئی کہ دو زبر والا حرف آئے تو اس کو لمبا کر کے وقف کرنا. رقیباً سے رقیبا. ضحن سے ضحا. مصلن سے مصلا. اور اگر آخر میں یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہو تو کھڑی زبر سے پڑھا جائے گا ابا. لکھنے کی بھی یہی صورت ہے اور پڑھنے کی بھی یہی. قوتاً سے، یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر
گولتا آ رہی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہا ساکنہ کر کے پڑھنا ہے. قوتن سے قوہ، ثمانیتن سے ثمانیہ، قوّرت یہ پہلے ہی ساکن ہے تھا اس لیے قوّرت ہی پڑھا جائے گا. تنہر را ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گی تنہر. اس طرح پیارے بچوں آج کا سبق ختم ہوا. آئندہ پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ